نیو یارک کے نومنتخب میئر جناب زہران ممدانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کل ایک ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی۔ امریکی صدر نے انہیں دعوت دی، وہ ملنے کے لیے گئے، اور اس کے بعد ملاقات کے بعد دونوں نے اکٹھے ایک ساتھ میڈیا ٹاک کی، اور جس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں بھی صحافیوں نے زہران ممدانی سے سخت سوال کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور امبیرس کرنے کی انہیں کوشش کی، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ان کو بیل آؤٹ کیا۔ اور وہ سخت الفاظ جو زہران ممدانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بولے ہوئے تھے، وہ الفاظ دہرا کر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی عام سی بات ہے، بیل آؤٹ کیا، کوئی جان بچائی زہران ممدانی کی، جو کہ ایک میزبان کو کرنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں میزبان ڈونلڈ ٹرمپ تھے، انہوں نے اپنے مہمان کو شرمندگی سے بچایا۔ اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ زہران ممدانی کا جو الیکشن تھا نیو یارک کا، اس الیکشن کو پوری دنیا نے بہت ہی غور سے دیکھا، جاپان سے لے کے کینیڈا تک، لیٹن امریکہ، چائنا، عرب ورلڈ، انڈیا، پاکستان، یورپ، وہ اس لیے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کہ تاریخی الیکشن تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، ان کے خلاف ایک ان کے ہوم ٹاؤن میں نوجوان کھڑا ہو گیا ہے اینٹی ٹرمپ سلوگن لے کر، اور اس کے بعد جو پوری الیکشن کمپین تھی اس میں ان دونوں نے ایک دوسرے پر شدید نوعیت کے الزامات لگائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زہدان یعنی جو ممدانی ہیں ان کے بارے میں یہ تک کہہ دیا کہ یہ جہادسٹ ہے، یعنی یہ کہ ایک طرح سے ٹیررسٹ، لوگوں سے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے۔ 9/11 کا بار بار حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی نے سوال کیا کہ وہ ایک سوشلسٹ ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں، وہ سوشلسٹ نہیں ہے، وہ کمیونسٹ ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکی معاشرہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی معراج پہ گویا کھڑا ہے، اس معاشرے میں کسی کو جہادسٹ کہنا، یا یعنی وہ تو 9/11 ہے، پیچھے دہشت گردی ظاہر ہے، اس سے آپ بڑا کیا الزام لگا سکتے ہیں، اور دوسرا کمیونسٹ کہہ دینا، یہ بھی اتنا ہی بڑا الزام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیچھے 70 سال کی سوویت یونین کے ساتھ، کمیونزم کے ساتھ امریکہ کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ ہے، تو وہ تو پوری سوسائٹی ایک اینٹی کمیونسٹ یعنی آئیڈیالوجی پر کھڑی ہوئی ہے، پوری ان کی جو پالیسیز ہیں۔ امریکی معاشرے میں کسی کو کمیونسٹ کہہ دینا، اس سے یعنی یہی ہے پاکستان میں جیسے آپ کسی کو غدار کہہ دیں یا کافر کہہ دیں، یہ اتنی سنگین الزام ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی پر لگائے۔ اور زہران ممدانی نے جواب میں امریکی صدر ٹرمپ کو فاشسٹ کہا کہ یہ فاشسٹ ہے۔ فاشسٹ بھی اتنا ہی بڑا الزام ہے امریکی سیاست میں جتنا بڑا کمیونسٹ ہے یا جہادسٹ ہے، گویا آپ کسی کو غدار کہہ دیں، فاشزم۔ تو وہ رہنما جنہوں نے انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے کو یعنی انتہائی سخت نوعیت کے الزامات لگائے، یہ ہے ان دونوں کی ہسٹری۔ لیکن جب انتخاب ہو گیا، زہران ممدانی الیکٹ ہو گئے، اور الیکٹ ہونے کے بعد جو ان کی پہلی وکٹری اسپیچ تھی اس میں بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹارگٹ کیا، اور ٹارگٹ کر کے یہ کہا کہ میں بولتا رہوں گا، مطلب ہے تم، مجھے پتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، ٹرن دا والیوم اپ۔ وہ ابھی جذبات موجود تھے الیکشن کمپین کے فاتحانہ تقریر میں۔ لیکن جب انتخاب ہو گیا، اب معاملہ آتا ہے آپ کی جو گورنمنٹ کے فنکشن کا، ڈے ٹو ڈے میٹرز کا۔ اب آپ نے اسٹیٹ افیئرز چلانے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر پورے ملک کے صدر ہیں، نیو یارک کا میئر نیو یارک کا میئر ہے۔ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں نیو یارک میں فوج داخل کر دوں گا، میں پیسے دینا، فنڈنگ، اگر یہ منتخب ہو گیا تو میں فنڈز دینا، جو فیڈرل فنڈز جاری ہوتے ہیں، میں فنڈ دینا بند کر دوں گا، یہاں تک دھمکی دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ لیکن وہ الیکٹ ہو گیا۔ جب ہو گیا اور الیکشن کمپین اوور ہو گئی، تو اب دونوں کو مل کر کام کرنا ہے، کس کے لیے؟ امریکی عوام کے لیے، امریکی عوام کے لیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی عوام کا ووٹ ہے، زہران ممدانی کے پاس بھی عوام کا ووٹ ہے۔ ان دونوں کی ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے، پالیسیز پر اختلاف ہے، نظریات پر اختلاف ہے، طریقہ کار پر اختلاف ہے، یہ ہوتا ہے سیاستدانوں کا اختلاف۔ اچھا، لیکن جب وہ الیکٹ ہو گئے تو اب چونکہ دونوں کو اپنی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے، دونوں کی ذاتی دشمنی تو ہے کوئی نہیں، دونوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تو دونوں نے، آپ نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا، یہ امریکی جمہوریت کا حسن ہے، یہ ان کی طاقت کا راز ہے کہ جب الیکشن کمپین اوور ہو گئی، اب ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ملک کے لیے کام کرنا ہے، امریکہ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو دونوں اکٹھے ہوئے، تمام تلخیوں کے باوجود دونوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد دونوں پریس کے سامنے بیٹھے، میڈیا کے سامنے بیٹھے، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی، ایک دوسرے کو بیل آؤٹ کیا، اور ایک طرح سے اپنے عوام کو یہ سمجھایا، دنیا کو دکھایا کہ یہ امریکی جمہوریت ہے، کہ ہماری الیکشن کمپین جب ختم ہو گئی ہے تو اب ہم تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک ساتھ مل کر امریکہ کے لیے کام کریں گے، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ یہ ہے ان کی طاقت۔ ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اب ذرا نظر دوڑائیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو پختونخوا میں ویسے 2013 سے ہے، لیکن ابھی حال ہی میں جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، سہیل آفریدی، نوجوان ہیں، ان کا ایک پی ٹی آئی ظاہرہ بتاتی ہے کہ وہ کارکن ہیں اور ایک ینگ بلڈ ہے،
جب ان کا انتخاب ہوا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو مبارکباد کا فون کیا، کیونکہ اب الیکشن ہو چکا ہوا ہے، اب وہ ایک ذمہ دار عہدے پہ فائز ہو چکے ہوئے ہیں، دونوں کو مل کر ملک کے اور ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو وزیر اعظم نے فون کر کے ان کو مبارکباد دی۔ آفریدی صاحب نے البتہ جواب میں اڈیالہ میں جیل کی ملاقات کی اجازت مانگی اور اس کے بعد اسے پبلک کر دیا، اس کنورسیشن کو انہوں نے پبلک کر دیا، یعنی امبیرس کیا ایک طرح سے پرائم منسٹر کو، اور اس کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی نے بہت مذاق اڑایا وزیر اعظم کا۔ تو یہ جو ہے معاملہ، یہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو، کہ آپ کی جو ایک دوسرے کی مخالفت ہے نظریات کی یا پالیسیز کے امپلیمنٹ کرنے پر، وہ ذاتی اس کو نہیں بنانا چاہیے مسئلہ۔ اگر وہ ذاتی بن جائے تو نقصان ملک کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے۔ بد نصیبی سے ہمارے ہاں یہ نفرت کی سیاست ایک 90 کی دہائی میں چلتی رہی، جس کے بعد یہ ختم ہوئی، لیکن اس نفرت کی سیاست کو نئی انتہاؤں پر عمران خان لے گئے، اور جب حکومت میں آئے انہوں نے اپوزیشن کے کسی بھی رہنما کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کروں گا، انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو روادار نہیں، میں ان کی مطلب ہے ہر طرح سے اس کو ایک انتہائی ذاتی نفرت میں تبدیل کر دیا۔ اگر آپ یاد کریں کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے اور عمران خان منتخب ہوئے وزیر اعظم، اس کے بعد بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پہلی تقریر اگر آپ یاد کریں تو وہ تقریر یہی تھی کہ اس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اس وقت کی حکومت کو اپنے تعاون کی پیشکش کی تھی۔ حالانکہ بڑی کنٹروورشل تھے 2018 کے الیکشن، لیکن شہباز شریف نے تعاون کی پیشکش کی تھی کہ ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں کام کرنا ہے، الیکشن اوور ہو گئے، اب ہمیں کام کرنا، اور تعاون کی ایک پیشکش کی۔ لیکن اس کا جواب انفارچونیٹلی خان صاحب نے جو دیا وہ سب جانتے ہیں، اور کسی بھی قومی مسئلے پر جو قوم کے مسائل ہیں، قوم کے مسائل اصل صرف سیاسی نہیں بلکہ اصل مسائل، تو جب بھی کسی قومی مسئلے پر مشاورت کی بات ہوئی، اکٹھے بیٹھ کر چلنے کی بات ہوئی، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، چور اور ڈاکو اور یہ جذباتی رویے کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، قوم کو ہوتا ہے، ووٹر کا ہوتا ہے۔ یہ کہنے سننے میں تو باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی جذباتی غیر متوازن رویہ ہے، اور اس سے نقصان کے علاوہ اور کچھ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ پوری دنیا نے کل دیکھا کہ جمہوریت کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح الیکشن کمپین اوور ہو جانے کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ میچورٹی پاکستان کے اندر نہیں آئے گی، جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، اور سیاستدانوں کے جو باہمی اختلافات اور ذاتی نفرت اور دشمنی، اس کا نقصان قوم کو ہوگا، اس کا نقصان لوگوں کو ہوگا۔ سہیل آفریدی صاحب کا بنیادی فرض یہ نہیں ہے، ان کے الیکٹ ہونے کا مقصد کہ وہ صرف اور صرف اپنے لیڈر کو کسی بھی قیمت پر آزاد کروائیں۔ یہ ساتھ ایک ترجیح تو ہو سکتی ہے، ترجیح نمبر 1 نہیں ہونی چاہیے۔ ترجیح نمبر 1 پختونخوا کے عوام ہیں، انہیں گورننس چاہیے، مہنگائی کا خاتمہ چاہیے، انہیں رول آف لا چاہیے، دہشت گردی سے نجات چاہیے۔ اس کے لیے جو تعاون وفاقی حکومت کر سکتی ہے، سہیل آفریدی کو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف وہ اپنے لوگوں کو کیا لے کر دے سکتے ہیں۔ اکٹھے کام کرنے کا حوصلہ، میچورٹی۔ ہمیں جذباتی ہی اچھلتے کودتے بچے نہیں چاہیے۔ Politics is a very serious business and we need serious people.